بچوں، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ کالو شیر اور آدم خور جادوگر۔ شیر کا چھتا کوا شیر کے کندھے پر بیٹھا تھا اور شیر درختوں کی لمبی لمبی شاخوں کے ساتھ جھومتا ہوا جنگل سے باہر جا رہا تھا جہاں سمندر کا ساحل تھا۔ اس روز گرمی تھی اور کوے نے شیر سے کہا کہ کچھ وقت سمندر کی ٹھنڈی گیلی ریت پر گزارا جائے۔ شیر کو اس کا مشورہ پسند آیا۔ جنگل میں ہوا بھی کم تھی جبکہ سمندر پر تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں۔ راستے میں 2-3 جانور بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ ان میں ایک دم کٹا کتا، ایک بلی اور ایک ہاتھی تھا۔ یہ جانور انہی ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ جلد ہی شیر جنگل سے باہر نکل کر چند قدم کے فاصلے پر آیا جہاں سمندر تھا۔ سمندری لہروں میں ساحل پر تیزی اور مستی سے جا رہی تھی۔ ہوا بھی بہت تیز تھی۔ وہاں کافی سکون تھا۔ وہ سب سمندر کی گیلی ریت پر بیٹھ گئے۔ کوے کی گرمی ختم ہوئی تو وہ شرارتیں کرنے لگا۔ ہاتھی ریت پر کروٹیں بدل کر جسم کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ بلی اور دم کٹا کتا کوے کے ساتھ بہت خوش تھے اور اچھل رہے تھے۔ شیر آرام سے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کوے نے کتے سے کہا، گرمی بہت لگ رہی ہے، چلو سمندر میں نہائیں۔ پاگل ہو گئے ہو، مجھے مروانے کا ارادہ ہے، کتے نے کہا۔ بھائی مجھے تو ڈر لگتا ہے، دم کٹے کتے نے کہا۔ تم اکیلے ہی جا کر نہاؤ۔ اتنے میں انہوں نے چند درد بھری چیخیں سنی۔ کوے نے شیر سے کہا کہ ادھر آدم خور قبیلے کے سپاہی گھومتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ جو آوازیں آ رہی ہیں انہی میں سے کوئی چیختا ہو، مگر وہ آدم خور لوگ ہیں، ممکن ہے کوئی اجنبی ان کے ہتھے چڑھ گیا ہو۔ کوے نے تیزی سے کہا، ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ ہاتھی نے چونک کر کہا، کوے تم جاؤ اور معلوم کر کے آؤ اور جلد واپس آنا، دیر ہو جائے تو میرے جھونپڑے میں آ جانا۔ شیر نے کوے سے کہا، بہت بہتر سرکار۔ کوا بولا، دیر نہ لگے گی، بس یوں گیا اور یوں آیا۔ شیر اس کی اس ادا پر ہنسا اور کوے نے شمالی سمت میں اڑنا شروع کر دیا۔ شمالی سمت میں جنگل کی دوسری جانب چند میل کے فاصلے پر آدم خور کا قبیلہ ہے۔ جو کوئی بھی مسافر یہاں بھٹکتا ہوا انہیں ملتا ہے وہ اس کو پکڑ کر بستی میں لے جاتے ہیں اور اس کو اپنے اس بت پر قربان کرتے ہیں اور اس کا گوشت قبیلے کے تمام لوگ کھاتے ہیں۔ بستی میں 30-40 جھونپڑے تھے اور آدم خوروں کی تعداد 100-150 کے قریب تھی۔ ان کا سردار نیچے سب سے بڑے جھونپڑے میں رہتا تھا۔ جس روز انہیں کوئی اجنبی نہ ملتا وہ اپنے ہی کسی آدمی کو بت پر قربان کر دیتے تھے۔ کوا تیزی سے اٹھتا ہوا شمالی سمت میں جنگل سے باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ وہاں آدم خور قبیلے کا ایک جادوگر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے زمین پر ایک آدمی تڑپ رہا تھا جس کے پیٹ میں نیزہ پوست تھا اور اس کا خون بہہ رہا تھا۔ وہ ایک سفید فام شخص تھا جو حلیے سے شکار کرنے معلوم ہوتا تھا۔ چند لمحوں کے بعد سفید فام شخص کا جسم ساخت ہو گیا۔ تب جادوگر نے اپنا خنجر نکالا اور اس شخص کی لاش کے ٹکڑے کرنے لگا۔ او اتنا ظالم! کوا منہ میں بڑبڑایا۔ اس کی آواز جادوگر نے سن لی۔ اس نے کوے کی طرف دیکھا تو کوا ڈر کر قریبی درخت پر بیٹھ گیا۔ کوے، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم شیر کے دوست ہو۔ کوا سہم گیا۔ وہ جادوگر جس کا نام آدم خور جادوگر تھا کوئی منتر پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر کوے کو خطرہ ہوا کہ کہیں جادوگر اس پر منتر پھونک کر اسے راکھ نہ بنا دے، اس لیے بھاگ جانا چاہیے۔ ابھی کوے نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ آدم خور جادوگر نے اس کی طرف پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے میں ایک آہنی جال کوے کے اوپر آ گرا اور وہ جال کی تاروں میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ طلسمی جال تھا۔ کوے نے اس سے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ جادوگر نے جال کی طرف ہاتھ کر کے اسے اپنی طرف کھینچا اور جال خود بخود سمٹ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جال جادوگر کے پاس آ کر رکا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ تم بچ نہیں سکتے۔ آدم خور جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا کہ اب تم سے کیا سلوک کیا جائے، جو بھی چاہو کر لو۔ کوے نے لاپرواہی سے کہا، لیکن یاد رکھو شیر بادشاہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔
बात की बात है, पहले तुम अपनी फिक्र करो। कौवा आदमखोर जादूगर को गिराया, मगर मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा। तुम क्या मेरे चार डालोगे? कमबख्त जादूगर, कौवे ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, बल्कि तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। आदमखोर जादूगर ने हंस कर कहा, तुम मेरे इशारों पर नाचोगे। फिर मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ने लगा। आदमखोर जादूगर ने दम पड़कर मेरी तरफ फूंका तो मेरा सर चकराने लगा। कौवा अपना सर पकड़ रहा था। जादूगर ये देखकर हंसा और बदबख्त जादूगर, तुमने ये क्या किया? मुझे ये यूं लगता था जैसे मैं डूब गया। कौवा चिल्लाया, कोई बात नहीं। जादूगर ने हंसकर कहा, अभी तो सिर्फ तुम डूब ही रहे हो, डूबे तो नहीं। जब डूब गए तब बताना। आह, मेरा दिमाग हवा में उड़ रहा है, कौवे ने अपना सर मलते हुए कहा। आदमखोर जादूगर कौवे से कहा कि तुम शेर के जासूस हो। कौवे ने कहा कि मैं जासूस नहीं। खबीस आदमी, कौवे की आवाज हलक में फंसने लगी। इसके जिस्म से जान निकली जा रही थी। जादूगर ने कौवे से कहा कि मुझे मालूम है तुम इस मरने वाले की आवाज सुनकर इधर आए थे और वापस जाकर शेर को बताओगे कि मैंने वहां पर क्या देखा है, इसलिए मैं तुम्हारी होश उड़ा रहा हूँ। इसके बाद कौवे की आवाज बिल्कुल बंद हो गई। इसके बाद जादूगर ने मंत्र पढ़ा तो कौवे के ऊपर से जाल गायब हो गया। फिर जादूगर ने उस इंसान का गोश्त खाना शुरू कर दिया। जब उसका जी भर गया तो आधी लाश इधर ही फेंक दी और बेहोश कौवे को उठाया और बगल में दबाया और अपने झोंपड़ी की तरफ चल दिया। फिर जादूगर ने एकदम जमीन पर पांव मारा तो एक चटाई नमूदार हो गई। वो उस पर सवार हो गया और अपने झोंपड़े के सामने उतर गया और चटाई गायब हो गई। जादूगर जंगल की तरफ गया। जंगल के वसत में एक शानदार झोंपड़ा था जिसके इर्द गिर्द फूलदार पौधों की बाढ़ थी। झोंपड़े के दरवाजे पर एक इंसानी ढांचा रुकू में झुक गया और जादूगर अंदर दाखिल हो गया और तख्त पर बैठ गया। फिर उसने मंत्र पढ़ा और पांव को जमीन पर जोर से मारा तो तख्त के नीचे से एक खौफनाक सांप निकल आया। उस सांप ने जादूगर को झुककर सलाम किया और कहा, जी मेरे आका। सांप बहुत अदब से खड़ा था। जादूगर ने उससे कहा, जाओ शक्ल बदलने वाला फूल ले आओ। बहुत अच्छा मेरे आका, खौफनाक सांप ने सर हिलाते हुए कहा। इसके जाने के बाद जादूगर ने हाथ हिलाया तो इंसानी भूत अंदर आ गया और रकू की हालत में हो गया। जादूगर ने हुक्म दिया कि पानी लाओ। ढांचा कुछ देर बाद पानी ले आया। उसने जादूगर को पानी पेश किया और बाहर चला गया। जादूगर ने पानी पर मंत्र पढ़कर छिड़क दिया तो कौवे का रंग सुर्ख हो गया। शेर बेताबी से कौवे का इंतजार कर रहा था जो कि अभी तक वापस नहीं आया था। शेर बिल्ली से कहता है कि मैं अपने झोंपड़े में जाता हूँ और जब तक कौवा नहीं आता तुम यही ठहरो और जब आ जाए तो उसको लेकर मेरे झोंपड़े में ले आना। बेहतर सरदार, बिल्ली ने सर हिलाया। शेर जंगल की तरफ चला गया। इसके साथ हाथी और दुमकटा कुत्ता भी थे। शेर झोंपड़े में जाकर बड़ी बेचैनी से कौवे का इंतजार करने लगा। 1 घंटे के बाद बिल्ली वापस आई तो उसने शेर से कहा कि मैं तंग आ गई थी, इसलिए मैं वापस आ गई क्योंकि अभी तक कौवा वापस नहीं आया था। शेर ने कहा कि बड़ी हैरत की बात है, वो खबीस कहाँ मर गया है, अब तो रात भी होने वाली है। शेर बुड़बुड़ाया। बिल्ली ने कहा, बादशाह अगर आप इजाजत दे तो मैं कौवे के पीछे जाती हूँ ताकि कौवे का पता चला सकूं कि वो कहीं सो तो नहीं रहा। शेर ने कहा, हाँ जाओ, मगर जल्दी वापस आना, तुम भी कौवे की तरह सो न जाना। शेर ने हंसकर कहा, आप इत्मीनान रखें, मैं देर नहीं लगाऊंगी। बिल्ली ने कहा। फिर वो दौड़ती हुई चली गई और शेर परेशानी के आलम में फिरने लगा। आधे घंटे के बाद बिल्ली घबराती हुई आई। वो हाँक रही थी, सरकार सरकार, लाश। वो हाँपती हुई कहने लगी। वो बुरी तरह खौफजदा दिखाई दे रही थी। क्या? शेर चौंक कर बोला, किसकी लाश और कहाँ है? लाश किधर है? इधर शिमाली जानब जंगल के बाहर। बिल्ली कहने लगी, किसी अजनबी की लाश है, आधी खाई हुई और चीलें आधी खा रही हैं।
اوہ! شیر نے حیرت سے کہا، کوے کا پتہ چلا نہیں بادشاہ، وہ کہیں بھی نہیں ملا، البتہ اس کے چند بال وہاں پڑے تھے، آپ میرے ساتھ چل کر خود دیکھ سکتے ہیں۔ جب شیر اور بلی وہاں پہنچے تو چند قدم پر لاش آگے پڑی تھی اور ایک تیر اس کی کمر میں لگا ہوا تھا۔ جسم کا کافی گوشت غائب تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا جسم کاٹا گیا ہو، اور ساتھ ہی اس کے پیٹ کے اندر کلیجہ بھی نہیں تھا اور آنتیں پیٹ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ جب بلی اور شیر نے ایک آواز سنی تھی، وہ اس بدقسمت اجنبی کی آواز تھی۔ اس کی کمر پر پستول باندھا ہوا تھا اور شیر نے وہ پستول کھول دیا، اس میں پوری گولیاں موجود تھیں۔ شیر نے پوچھا، کوے کے بال کہاں دیکھے تھے؟ بلی نے ایک درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ادھر۔ جب شیر اس جگہ گیا تو وہاں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوے کو کسی نے گھسیٹا ہے، نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ شیر سوچنے لگا کہ اس اجنبی کو کس نے قتل کیا ہے اور اس کا گوشت کس نے کھایا ہے اور کوے کو کون لے گیا، مگر یہ آدم خور تو آدمی کو اپنے بت پر قربان کرنے کے بعد قتل کرتے ہیں اور قربان کرنے کے بعد وہ اس کا گوشت اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ یہ ضرور کسی آدم خور کا کام ہے جو کہ بہت طاقتور ہے کہ اس نے آدمی کو پستول تک نہیں نکالنے دیا۔ اس کے علاوہ کوے کا اغوا ہونا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قاتل نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے کوے کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ ادھر آدم خور جادوگر نے کوے کا رنگ سرخ کر دیا اور اس کو دھوپ میں رکھ دیا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جادوگر نے اس ڈانچے کو حکم دیا تو وہ کوے کو دھوپ میں چھوڑ آئے۔ جادوگر اپنے تخت پر آرام کر رہا تھا کہ وہ خوفناک سانپ جھونپڑے میں داخل ہوا اور اس کے منہ میں ایک سفید رنگ کا پھول تھا۔ اس نے جادوگر کو بڑے مؤدبانہ انداز سے پھول پیش کیا اور آواز نکالتا ہوا جھونپڑے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جادوگر نے منتر پڑھ کر کوے کو اندر بلایا، پھر اس سرخ کوے کو فرش پر ڈال دیا اور گلاس لے کر اس پر منتر پڑھا اور اس کے اوپر وہ پانی گرا دیا تو کوے کو ہوش آ گیا اور آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور زور زور سے پکارنے لگا کہ میں کہاں ہوں، میں کدھر ہوں۔ اس پر آدم خور جادوگر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم میری قید میں ہو۔ کوے نے کہا کہ میں سرخ رنگ کا کیسے ہو گیا؟ آدم خور جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی تو تمہاری شکل بھی تبدیل ہو جائے گی، ذرا پرستان کا پھول تو آنے دو۔ پھر جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور کوے کے اوپر پھونک دیا تو کوہ اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھنے لگا۔ دوسری طرف شیر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آدم خوروں کے قبیلے میں جائے گا۔ اس نے ہاتھی، بلی اور دم کٹے کتے کو بلایا اور کہا کہ چلو چلیں۔ جب وہ آدم خوروں کے قبیلے میں پہنچے تو ہر طرف ڈھول بجنے کی آوازیں آنے لگی۔ قبیلے کے سارے لوگ شیر کے دشمن تھے اور جب وہ ان کے قبیلے کے پاس سے بھی گزرتا تو سب شور مچانے لگے کہ ہمارا دشمن آ گیا۔ اس پر وہاں سپہ سالار فوجی نیزے اور تلواریں لے کر باہر آ گئے، ان میں ایک خرگوش بھی تھا۔ جب وہ شیر کے قریب آیا تو شیر سے سوال کرنے لگا کہ تم کیوں آئے ہو؟ شیر نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جھگڑنے نہیں آیا، میں تم لوگوں کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ جب شیر نے ہمدردی ظاہر کی تو فوجیوں نے کہا کہ تم دوست بن کر آئے ہو، تمہیں قبیلے کے سردار زیچے سے ملواتے ہیں۔ پھر شیر اور زیچے دونوں آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ اس طرح معلوم ہوا کہ اس اجنبی کو ان قبیلے والوں نے نہیں بلکہ آدم خور جادوگر نے قتل کیا ہے اور کوہ بھی اسی کی قید میں ہے۔ اس کے بعد دونوں نے جادوگر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب شیر اور سردار جادوگر کے جھونپڑے کے پاس پہنچے تو انہوں نے باہر کھڑے ڈھانچے سے کہا کہ اندر جا کر جادوگر کو اطلاع دو کہ شیر اور قبیلے کا سردار اس سے ملنے آئے ہیں۔ جب ڈھانچے نے اندر جا کر بتایا تو آدم خور جادوگر چونک پڑا اور اس نے زور سے تخت پر ہاتھ مارا تو اس کے نیچے سے ایک مینڈک نکلا۔ اس سے پوچھا، جلدی بتاؤ یہ کیوں آئے ہیں؟
وہ بولا کہ یہ کوے کا پتہ کرنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر مینڈک واپس غائب ہو گیا۔ آدم خور جادوگر نے ڈھانچے سے کہا کہ ان کو اندر بھیج دو۔ جب وہ اندر گئے تو آدم خور جادوگر کے پاس ایک سرخ رنگ کا بندر کھڑا تھا۔ وہ بندر شیر کو بڑی ادب کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جادوگر نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ تمہارا کوا کہاں ہے۔ پھر شیر نے اس سے کہا کہ منتر کے ذریعے بتائیں تو اس نے بتایا کہ وہ کب کا مر چکا ہے۔ اس پر شیر واپس باہر آ گیا تو بلی نے شیر سے کہا کہ جادوگر نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ میرے خیال میں جو اندر اس کے پاس بندر کھڑا ہے وہی ہمارا کوا ہے۔ وہ آپ کو کتنی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شیر اور بلی وہاں واپس گئے تو شیر نے تھوڑی سی دیوار توڑ کر اندر دیکھا۔ جادوگر کوے سے کہہ رہا تھا کہ کوے اب تم شیر کو قتل کرو گے کیونکہ اب وہ میرا دشمن ہے۔ اس پر کوے نے کہا کہ حکم کریں آقا، میں شیر کو قتل کروں گا۔ جب شیر نے یہ سنا تو اپنی پوری طاقت سے دیوار کو اکھاڑ دیا اور اندر چلا گیا۔ پھر شیر نے ایک ہی وار کر کے آدم خور جادوگر کی گردن توڑ کر جسم سے الگ کر ڈالی۔ آدم خور جادوگر کے مرتے ہی کوا اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ شیر اس کوے سے مل کر بہت خوش ہوا اور اسے ساتھ لے کر واپس اپنے جنگل کی طرف آ گیا۔ راستے میں آدم خور جادوگر کے غلاموں اور سپاہیوں نے شیر پر بہت حملے کیے مگر شیر اپنی پوری طاقت سے ہر حملے کو ناکام بناتا ہوا کوے کو لیے اپنے جھونپڑے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس طرح شیر نے اپنی دوسری ساتھیوں اور کوے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے جادوگر کی تباہی سے دوسروں کو بچا لیا۔ بچوں، اب یہ ہماری کہانی اختتام کو پہنچی۔ پلیز سبسکرائب، فالو اینڈ لائک۔ تھینک یو۔